الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونيسرك لليسرى صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین کرام، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر آج ہمارا دوسرا بیان ہے۔ پچھلے جمعے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے مشکل ترین دن جو تھا وہ آپ کے سامنے مختصراً عرض کیا تھا۔ آج مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا، آپ کی ہستی کا، آپ کی سیرت کا ایک ایسا عظیم الشان پہلو عرض کرنا ہے جو عموماً ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ بھائی جو کیا ہے؟ عموماً ہماری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور سیرت کا یہ پہلو اگر آج کے مسلمان کے عمل میں آ جائے تو میں سچی بات عرض کروں، لاکھوں کروڑوں کے معاشرے میں کسی ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے شکوہ نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نبی ہیں جو آسانیاں بانٹنے والے ہیں۔ آپ علیہ السلام بھائی کیسے نبی ہیں؟ حضور علیہ السلام کی شخصیت انتہائی آسان، آپ علیہ السلام کا ہر معاملہ انتہائی آسان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کام کے دو راستے آتے، ایک راستہ مشکل، ایک راستہ آسان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسان راستے کو منتخب فرماتے۔ آپ علیہ السلام کے سامنے دو باتیں آتی، دونوں باتیں دین کی، ایک بات مشکل
ایک بات آسان، حضور علیہ السلام کس کو اختیار کرتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے اپنے مزاج کے اعتبار سے آسان، اپنی گفتگو کے اعتبار سے آسان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے ایک ایک لفظ ٹھہر ٹھہر کے بیان کرتے، اہم بات کو تین تین بار بیان کرتے تاکہ سننے والوں کو سمجھ آ جائے۔ آپ علیہ السلام سے لوگ دور دور ڈرتے رعب اور دبدبے کی وجہ سے، چونکہ اللہ کے نبی کا رعب اور جلال اور دبدبہ بہت تھا، لیکن جب کسی کا واسطہ پڑ جاتا وہ یہ کہتا میں نے اس ہستی کے مزاج کو ریشم سے زیادہ نرم اور ملائم پایا اور آسان۔ اسی لیے بھائیوں، اللہ تعالی نے جب انسانیت کے لیے آسانیوں کا فیصلہ کیا، میں بار بار الفاظ کہوں گا، یہ کہنا سنت بھی ہے، ایک بات کو بار بار کہنا، اہم بات کو اللہ کے نبی کتنی مرتبہ کہا کرتے تھے؟ 3 بار۔ اللہ تعالی نے جب انسانیت کے لیے آسانیوں کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجسمہ آسانی، کیا؟ مجسمہ آسانی بنا کر انسانیت کے لیے مبعوث فرمایا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے آسان نبی ہیں؟ آپ کا لایا ہوا دین کتنا آسان ہے؟ آپ نے اپنی امت کے لیے کیسی کیسی آسانیاں پیدا کی؟ اگر ہم اس مضمون کو سمجھ لینا تو سچ بات یہ ہے کہ دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات سے معمور ہو جائے۔ میرا اور آپ کا رواں رواں صلی علی پڑھے کہ ہمارے اوپر حضور کے ایسے احسانات۔ ایک باپ، آپ سب بڑے حضرات توجہ کرنا میری طرف، والد کا مزاج ایسا ہے کہ وہ دنیا کی ساری مشقتیں خود برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن اپنی اولاد کے لیے سختی کو گوارا۔ اسی لیے ہمارے پنجابی میں کیا کہتے ہیں کہ باپ جو ہوتا ہے اس کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میری اولاد کو کبھی گرم ہوا بھی نہ لگے۔ ایک باپ جس نے مزدوریاں کی ہیں، جس نے سڑکوں کی خاک چھانی ہے، جس نے خون پسینہ بہایا ہے، جب اللہ اس باپ کو مال دیتا ہے، وہ باپ یہ چاہتا ہے کہ میں نے جو تکلیفیں اور مشقتیں دیکھی ہیں میری اولاد نہ دیکھے۔ وہ دنیا جہان کی سہولتیں اپنے بچوں کے لیے مہیا کر دیتا۔ ساری دنیا کے والد، ساری دنیا کے باپ مل جائیں، وہ اپنی اولادوں کے لیے اتنی آسانیاں پیدا نہیں کر سکتے جتنی آسانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور آپ کے لیے پیدا کی۔ اس لیے حضور کی شخصیت بہت آسان، اللہ کے نبی کا رویہ بہت آسان، اللہ کے نبی کی گفتگو بہت آسان۔ خطبہ کے لیے کھڑے ہوتے بدوؤں کو بھی ایک ایک بات سمجھ آ جاتی۔ اللہ کے نبی سے کوئی لین دین کرتا شروع میں ڈرتا، بعد میں کہتا ہو یہ نبی تو اتنی معاملات کی آسانی کرتے۔ اللہ کے نبی نے ہر معاملے میں آسانی بکھیری۔ قرآن نے بھی فرمایا، قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، نبی جی ہم آپ کو کس کی طرف چلائیں گے؟ آسانیوں کی طرف چلائیں گے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مشکلات پیدا نہیں کرنا چاہتے۔
اس لیے اللہ تعالیٰ کو مشکل سے مشکل عمل اللہ کو پسند نہیں ہے. ہمیں تقوی کا حیضہ ہو جائے ہم کرتے رہیں، لیکن اللہ کے نبی کو یہ پسند نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح آسانیاں کی، اس کی میں کچھ جھلک آپ سے عرض کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام شریعتوں میں عموماً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں خصوصاً اتنی سختی تھی کہ ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین یہ ہے، اعلیٰ لباس نہیں پہن سکتے، مرغن کھانا نہیں کھا سکتے، شادی نہیں کر سکتے، کاروبار نہیں کر سکتے. افضلیت یہ ہے کہ دنیا کو چھوڑو، جنگلوں میں جاؤ، خشک روٹی کھاؤ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھائی اپنا کوئی مکان بنایا؟ نہیں، کوئی چیز نہیں بنائی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین اتنا مشکل کہ دنیا کی کسی چیز سے لذت اور فائدہ ہی نہیں اٹھا سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے اللہ سے دعا مانگی اور خود فرمایا انما بعثت میسرا، مجھے اللہ تعالیٰ نے آسانیاں دینے والا نبی بنا کر بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے اللہ میری امت کے لیے آسان دین چاہیے. کون سا دین چاہیے؟ آسان. اس لیے قرآن کیا فرما رہا؟ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، ہم نے تمہارے دین میں کسی طرح کی کوئی سختی نہیں رکھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا تم حضرت عیسیٰ کے دین کی طرح اعلیٰ سے اعلیٰ لباسوں کو نہ چھوڑو، اعلیٰ سے اعلیٰ لباس پہنو، اچھا سے اچھا کھاؤ، شادی کرو، اپنے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ تعمیر بناؤ، دنیا کی ساری سہولتیں اختیار کرو، بس 2-3 کام نہ کرنا. اس مال پر غرور نہ کرنا، ناشکری نہ کرنا، اسراف نہ کرنا، حلال کا اہتمام کرنا، باقی جو چاہو موج. ایک صحابی آئے، جسم کے اوپر پھٹا پرانا کپڑا، اللہ کے نبی کو پتہ تھا مالدار ہیں. فرمایا کہ تمہارے پاس مال نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی ہے. پھر یہ پھٹے پرانے کپڑے کیسے پہن رکھیں؟ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نعمت تمہارے جسم پر نظر آنی چاہیے. تمہارے جسم پر کیا آنی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ کو پتہ ہے توبہ قبول کرنے کا طریقہ کتنا مشکل تھا. ہم میں سے تو کوئی توبہ کر ہی نہیں سکتا تھا. پہلے پارے میں خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے اور پیچھے ساری قوم بھائی کیا ہوگی؟ شرک میں مبتلا ہو گئی. حضرت موسیٰ واپس تشریف لائے، اللہ کی طرف سے کیا حکم آیا؟ قاتلوا انفسکم، اپنے آپ کو مارو. تم نے شرک کیا ہے، شرک کی توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ اگر بیٹے نے شرک کیا ہے تو باپ کس کو قتل کرے؟ بھائی کون قتل کرے؟ اگر باپ نے شرک کیا ہے تو بیٹا کس کو قتل کرے؟ ممکن تھی توبہ؟ قاتلوا انفس، اپنے آپ کو مارو. اور ایسا ہی ہوا. قرآن کریم نے پہلے پارے میں ذکر کیا کہ جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی ان سب کو قتل کیا. سامنے اپنے اپنے پیارے صف بنائے کھڑے، یہ وہ ہیں جنہوں نے کیا کیا ہے؟ شرک کیا ہے. اور ادھر تلواریں لیے کھڑے ہیں کون؟ وہ بھی اپنے پیارے. شرک کی توبہ قبول نہیں ہوگی جب تک ایک دوسرے کے سر کو قلم. بھائی یہ توبہ آسان ہے یا مشکل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسانیاں بانٹنے والے نبی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ میری امت کے لیے مجھے آسانیاں چاہیے. دعا مانگی، اللہ نے تمام گناہوں کی توبہ کا راستہ بالکل آسان. جس نے ساری زندگی بتوں کو پوج کے پتھر اور قبریں گھسا دی ہو، وہ بھی ایک دفعہ شرمندہ ہو کے کہے اے اللہ دوبارہ نہیں کروں گا، معاف کر دیجئے. بھائی اللہ معاف کر دیں گے کہ نہیں؟
اللہ تعالیٰ نے وہاں سر دے کر توبہ قبول، یہاں صرف ندامت کے ساتھ 2 جملے کہہ دو، اللہ جل جلالہ نے کیا کر دیا؟ کیوں؟ یہ اس نبی کا دین ہے جو نبی بھائی کس لیے آئے ہیں؟ آسانیاں بانٹنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، بھائی توجہ رکھنا، حضور علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ جمعے کا خطبہ۔ یوں سامنے لوگ تشریف رکھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی خطبہ دے رہے ہیں، ایک صاحب آ کر دھوپ میں کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی نے دیکھا ہوگا کوئی وجہ ہوگی، خطبہ دے رہے ہیں اور مدینہ کی دھوپ ہے، گرمی کی دھوپ ہے، وہ دھوپ میں کھڑا ہے۔ اللہ کے نبی چونکہ بہت رحیم تھے، برداشت نہ ہوا، خطبہ روک کر فرمایا بھائی تم کیوں کھڑے ہو دھوپ میں؟ تم دھوپ میں کیوں کھڑے ہو؟ لوگوں نے بتایا اس شخص نے نظر اور منت مانی ہے، میں ساری زندگی دھوپ میں رہوں گا، سایہ اختیار نہیں کروں گا۔ چونکہ پہلی شریعتوں میں یہ منت اور نظر بالکل ٹھیک تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا دھوپ میں کھڑے ہونے کی منت میں نظر میں کوئی خیر نہیں ہے، تم آرام سے سائے میں آ جاؤ، یہ کوئی عبادت نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ کوئی عبادت نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ نبی آسانی بانٹنے والے ہیں، جہاں مشقت دیکھی فوراً اپنے اللہ سے آسانی لے کے مجھے اور آپ کو دے دی، اور خود بھی آسان ترین نبی، اور اپنی امت کو بتایا کہ تم نے کیسا بننا ہے۔ بولو بھائی تم نے، اب ہم آسان ہیں؟ او بھائی ہم آسان ہیں؟ اپنے بھائی سے نباہ کرنا مشکل، سیرت کے یہ پہلو ہماری نظروں سے اوجھل۔ ایک جگہ کام کر رہے ہیں، 15 ملازم ہیں، 2-4 انتہائی مشکل، وہ سب کو مصیبت ڈالے رکھتے ہیں۔ ہر گھر میں ایک بندہ ایسا مشکل، شوہر بیوی کے لیے مشکل اور بیوی شوہر کے لیے مشکل۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی ہمارے لیے اتنے آسان، صحیح بخاری میں ہے، گھر تشریف لائے، فرمایا کچھ کھانے کو ہے؟ بیوی ازواج نے فرمایا کچھ نہیں، کہا چلو ہمارا روزہ ہے۔ ہم ایسے کہہ دیں گے؟ ہم تو گھر میں ماشاءاللہ نافذ کر دیں گے، یہ کیا بات ہے، تمہیں پتہ نہیں میرے کھانے کا وقت ہے۔ امام الانبیاء تشریف لائے، پوچھا کیا کھانے کے لیے کیا ہے؟ بیویوں نے کیا بتایا؟ ازواج کچھ بھی نہیں، فرمایا چلو ہمارا روزہ ہے، کوئی بات نہیں، باہر تشریف لے گئے۔ کچھ دیر کے بعد دوبارہ تشریف لائے، جیسے ہی گھر آئے حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے نبی ہمارے لیے فلاں گھر سے کھجور اور پنیر اور زیتون کا بنا ہوا حلوہ آ گیا ہے۔ حضور نے فرمایا لاؤ میں روزہ کھول لیتا ہوں، میں کیا کر لیتا ہوں؟ آرام سے اس کو تناول حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی کے سامنے ہم نے کھانے کے لیے جو رکھا اسی کو قبول کر لیا، خشک ٹکڑے رکھے ان کو تناول فرما لیا، زیتون کا تیل رکھا خشک ٹکڑے رکھے ان کو کھا لیا، جیسا لباس آیا پہن لیا۔ اللہ کے نبی کسی خاص برانڈ کا لباس نہیں پہنتے، جیسا لباس آ گیا، کسی خاص پسندیدہ کلر سفید ہے لیکن سفید مل گیا وہ پہن لیا، سرخ دھاری دھار مل گیا وہ پہن لیا، زرد ملا وہ پہن لیا، جیسا کھانا سامنے آ گیا۔ کبھی اپنی ازواج سے یہ نہیں کہا میرے لیے یہ کھانا کیوں تیار کیا ہے، نہ، یہ وہ نبی ہیں جو خود آسان ہیں اور اپنی امت کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ آج صورتحال کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں جی میرا مزاج یہ ہے، میں یہ کھانا نہیں کھاتا، میں فلاں چیز کا کھانا کھاتا ہوں، میں فلاں چیز کا۔ میں ڈسکا کے ایک دسترخوان پر موجود تھا، وہاں بڑے نعت خواں اور بڑے لوگ اور بڑے خطیب موجود تھے، اس نے کہا جناب میں یہ کھانا نہیں کھاتا، مجھے فلاں آئل کا کھانا چاہیے۔ اچھا، انہوں نے کہا جی ان کے سامنے مینو واٹر یہ بوتل رکھی، انہوں نے کہا نہیں جی مجھے فلاں برانڈ کا پانی چاہیے۔ میں ایک طرف بیٹھا رہا، میں نے کہا اگر میں میزبان ہوں نا یا میرے ہاتھ میں حضرت عمر والا کوڑا ہو، ہم نے اللہ کے نبی کی سیرت کو کیا؟ اللہ کے نبی او بھائیو یہی چیزیں اپنانے کی ہیں۔ آج ہمارا داماد کا جو کیڑا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ جناب جو داماد اپنے سسرال کو لوہے کے چنے نہ چبوائے وہ داماد نہیں ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟
وہ کہتے ہیں میں اپنے سورے اپنے سسرال جاؤں ان کی مجال نہیں ہے، میں تو کھینچ کے رکھا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کھینچ کے رکھا ہوا ہے اور میرے برادر نسبتی میرے سالوں کی مجال نہیں ہے۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے یہ داماد تشریف لا رہے ہیں تو ساس اور سسر پہلے کہتے ہیں اپنے بچوں یا تہاڈی مہربانی گزارا کرنا، 2 دن کیا کرنا؟ گزارا کرنا۔ اور یہ بڑا وہ عزت نہیں ہے، اس کے شر سے ڈر۔ اور حدیث میں ہے لوگ جس شخص کو عزت دیں اس کے شر سے بچنے کے لیے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اس پر کیا ہے؟ لوگ جس کی زبان سے بچنے کے لیے اس کو عزت دیں، جس کے شر سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ اس کو عزت دیں، اس پر کیا ہے؟ اللہ کی لعنت۔ اور دوسرا داماد وہ ہے جب آئے تو ساس سسر کہے یار کوئی ٹینشن نہیں، اس کو جیسے رکھو۔ اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں یار اس کی سسرال میں سنتا ہی کوئی نہیں۔ نہ، یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ اللہ کے نبی ایسے تھے، حضور کی بیویاں فرماتی ہیں ہم نے اللہ کے نبی سے زیادہ آسان کسی کو نہیں دیکھا۔ اللہ معاف فرمائے، آج ہم کہیں جائیں کسی جگہ اکٹھا حج پر دنیا جاتی ہے تو لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں یہ رویہ، اس کا رویہ کیسا ہوگا، یہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آسان ترین، کسی جنگ میں ایسا نہیں، صحابہ اکرام کے ساتھ تشریف لے گئے، صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی کا بستر جہاں لگا دیا، ٹھیک ہے، جہاں پانی پینے کے لیے جیسا پانی مہیا کر دیا، ٹھیک ہے، کسی کے یہاں کھانے پر گئے جو کھانا سامنے رکھ دیا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو بھائی مجھے اور آپ کو ایسا بننا ہے یا نہیں بننا؟ پورا دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری شریعت اسی طرح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لائے، آپ علیہ السلام نے مسجد میں ایک رسی کو لٹکا ہوا دیکھا، فرمایا کس کی رسی ہے؟ بتایا گیا یہ حضرت زینب کی ہے، اور ان کو عبادت کرتے کرتے اگر نیند آ جائے وہ اس پر جھول لیتی ہیں تاکہ نیند ختم ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں کوئی خیر نہیں ہے، جب نیند آ جائے آرام سے سو جاؤ، جب نیند آ جائے کیا کرو؟ آرام سے سو جاؤ۔ نیند آ جائے اس وقت عبادت نہ کرو، کیوں؟ میں وہ نبی ہوں جو تمہارے لیے کیا لایا ہوں؟ آسانی لایا ہوں۔ جب عبادت کرتے کرتے نیند آ جائے سو جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں پتہ چلا، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے قسم کھا لی، اپنے اوپر لازم کر لیا، میں ہر ساری زندگی روزہ رکھوں گا، ایک ناغہ نہیں کروں گا، ہر وقت کیا کروں گا؟ روزہ رکھوں گا، ساری رات نماز پڑھوں گا، نکاح نہیں کروں گا۔ یہ کس نے؟ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص حدیث کے بڑے راویوں میں سے ہیں، کثیر الروایات صحابہ میں سے ہیں۔ اللہ کے نبی کو پتہ چلا، بلا لیا، اللہ کے نبی کو پتہ چلا، کہا مجھے پتہ چلا ہے تم نے قسم کھائی ہے میں ساری رات نماز پڑھوں گا، میں ہر روز روزہ رکھوں گا، میں کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی ناراض ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا نانا تم صرف 3 روزے رکھا کرو۔ مہینہ میں کتنے روزے؟ صرف 3۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے کہا میرے اندر زیادہ روزے رکھنے کی طاقت ہے، فرمائے نہیں، اس سے زیادہ میں کوئی خیر نہیں ہے۔ اور آگے عجیب بات فرما دی اور امت کے لیے ایک عظیم باب کھول دیا، فرمایا عبداللہ تم 3 روزے رکھا کرو مہینہ میں، اور اللہ تعالیٰ میری امت کو ایک نیکی پر 10 دیتا ہے۔ مہینے میں روزے ہوتے ہیں 30، تم نے رکھنے ہیں 3، اجر تمہیں کتنے کا ملے گا؟ 30 کا۔ تو ساری زندگی کے روزے تو ہو گئے، اور تجھے کیا چاہیے؟ کیوں؟ اس لیے کہ میں آسانیاں دینے والا نبی ہوں۔ میں کون سا نبی ہوں؟ ایسی آسانی دے دی کہ جناب تم نے پورا مہینہ روزہ نہیں رکھنا رمضان کے علاوہ، نفلی روزہ مہینہ میں صرف کتنے رکھو؟ 3 رکھ لو، ایام 20 کو رکھ لو، یا پیر کو رکھ لو، یا جمعرات کو رکھ لو۔ فرمایا 3 نفلی روزے رکھو گے تو پورے مہینے کا کیا مل جائے گا؟
انہی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، انہوں نے لازم کر لیا اپنے اوپر کہ میں ہر روز ایک قرآن کی تلاوت کروں گا۔ ہر روز کتنی تلاوت کروں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا، آپ کو پتہ چلا، آپ نے بلا لیا، فرمایا مجھے پتہ چلا تم نے یہ کہا میں ہر روز قرآن کریم ختم کروں گا۔ انہوں نے کہا جی اللہ کے رسول، فرمایا نا تو 20 دن میں کیا کر۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی نہیں، اللہ کے نبی کم کرتے گئے یہاں تک کہ اسے کہا بس تو 7 دن میں قرآن ختم کر لیا کر، اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈال، اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈال۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز اللہ کے نبی نے جس دن طبیعت کمزور ہوتی 2 رکعتیں پڑھ لیتے، جس دن طبیعت درمیانے درجے کی ہوتی 4 پڑھ لیتے، اور جس دن طبیعت بالکل ٹھیک ہوتی 8 پڑھ لیتے، اور جس دن طبیعت میں زیادہ تازگی ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 رکعتیں پڑھ لیتے۔ اللہ کے نبی نے 2 بھی پڑھی ہیں، 4 بھی پڑھی ہیں، 8 بھی پڑھی ہیں، 12 بھی پڑھی ہیں، اور اتنی آسانی اپنی امت کے لیے کی۔ نفل نماز پڑھ رہے ہوتے، اگر تھک جاتے بیٹھ کے پڑھ لیتے، 2 کھڑے ہو کر پڑھی ہیں، 2 کہاں، اور اپنے صحابہ کو کہا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی آسانیوں کو قبول کرو۔ اور بھائی حضور کا ایک ارشاد ہے، اس حدیث کو یاد رکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو رخصتیں دیتے ہیں، بندے جب اس رخصت کو قبول کرتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ اسی طرح خوش ہوتے ہیں جس طرح عزیمت پر خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر میں جاؤ، اگر شرعی سفر ہو تو کوئی روزہ نہ رکھو۔ آپ نے کیا فرمایا؟ چونکہ میں تمہارے لیے وہ نبی بن کر آیا ہوں جو تمہارے لیے کیا لایا ہوں، اور تمہارا اللہ تمہارے لیے کیا چاہتا ہے، یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس تشریف لا رہے، ایک جگہ صحابہ اکرام کا جھمگٹا تھا، فرمایا کیا ہوا؟ جی ایک صاحب نے روزہ رکھا ہے سفر میں اور بھی بے ہوش ہو گئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے روزے میں کوئی خیر نہیں، فرمایا اس کے روزے میں کوئی خیر نہیں ہے، آئندہ سے جب تم روزہ رکھا کرو اور شرعی سفر آ جائے تو روزہ کو کیا کر دو؟ بھائی بولو کیا کر دو؟ ختم کر دو، توڑ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ علیہ السلام ایک جگہ تشریف لا رہے تھے، دیکھا ایک بوڑھے میاں ہیں اور ان کے 2 بچوں نے کندھوں کے نیچے اپنا سر دیا ہوا ہے، پیدل چل رہے۔ غالباً یہ حجۃ الوداع کا واقعہ ہے، سفر میں دیکھا ایک بوڑھے میاں ہیں پیدل چل رہے ہیں اور ان کے 2 بیٹوں نے ان کے بازوں کے نیچے کیا دے رکھا ہے؟ سر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی ان کو کیا پریشانی ہے؟ بتایا گیا جی اس بوڑھے میاں نے نظر مانی ہے کہ میں پیدل حج کروں گا، میں کیا کروں گا؟ پیدل حج کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں کوئی خیر نہیں ہے، اس سے کہو سواری پر سوار ہو جاؤ، اس سے کہو کس پر سوار ہو جاؤ؟ سواری پر سوار ہو جاؤ۔ اس لیے آج کوئی نظر مانے کہ میں پیدل حج کروں گا، علماء نے فرمایا یہ نظر ماننا ہرگز معتبر نہیں ہے، سواری پر جا کر حج کرے۔ کیوں؟ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نبی نے ہمارے لیے کیا رکھیاں ہیں؟ آسانی رکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے اور نماز پڑھ کے جا کے دوسری جگہ نماز پڑھاتے اور نماز میں پوری سورہ بقرہ پڑھ دی۔ ایک دیہاتی ایک صاحب جو تھے وہ ناراض ہو گئے، انہوں نے کہا میں تمہاری شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور کروں گا، تم نے اتنی لمبی نماز پڑھا دی، تم نے کیا کر دیا؟ اتنی لمبی نماز پڑھا دی۔ انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی، اللہ کے نبی غصے میں آ گئے، اللہ کے نبی غصے میں آ گئے۔ غصے میں آ کے معاذ بن جبل اور سب کو بلایا، انہیں کہا کہ تم لوگوں کو دین سے متنفر کرو گے، تم لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرنے کے لیے آئے ہو، اللہ نے مجھے تو آسانیوں کے لیے، اللہ نے مجھے کس لیے بھیجا ہے؟ آسانیوں کے لیے۔ فرمایا نماز کو مختصر رکھو، نماز کو کیا رکھو؟ مختصر رکھو، اس لیے کہ نماز میں بوڑھے بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں،
مجھے کئی دوست ٹوک دیتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ کبھی کبھی جمعے میں سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ پڑھتے ہیں، یہ سنت ہے ہر جمعے میں پڑھا کرو۔ میرا جی چاہتا پڑھنے کو، لیکن میں کیا کرتا ہوں، یہ جو سخت گرمی کے جمعے تھے میں نے ان میں جمعے کی تلاوت مختصر رکھی ہے، اور اب موسم معتدل ہو رہا ہے، پوری سردی، اب میں جمعے کی قرات کو تھوڑا سا لمبا کر دوں گا۔ کیا کر دوں گا؟ تاکہ دوسروں کے لیے کیا ہو، آسانی ہو۔ اللہ کے نبی خود آسان، اور دین بھی کون سا لائے؟ آسان۔ اور مجھے اور آپ کو حکم دیا دوسروں کے لیے کیا کرو، آسانی پیدا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک بدو آئے، سب کو پتہ ہے، مسجد میں انہوں نے آ کے کیا کیا، پیشاب۔ صحابہ اکرام مارنے کے لیے بھاگے، اللہ کے نبی نے سب کو روک دیا، اور آگے پتہ کیا الفاظ ہیں؟ آگے فرمائے انما بعثتم، جمع کا صیغہ لائے، اللہ نے تمہیں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے بھیجا ہے، تمہیں مشکلات پیدا کرنے کے لیے نہیں بھیجا۔ اللہ کے نبی نے اپنی امت کو سبق دیا، تم دوسروں کے لیے کیا کرو، اب یہ چونکہ امت بگڑ چکی ہے، اب ہم بگڑ کیسے چکے ہیں؟ یہاں بہت سے دوست جمعہ پڑھتے ہیں، میں اس پر ترغیب دیتا ہوں کہ شادیوں میں کیا کرو، اور اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین نکاح کون سا ہے؟ جس میں بابے والی مار کی ہو۔ بھائی ناراض نہ ہو جانا، کہ میں نے تو ویسے مجھے ایک ہی کا نام آتا ہے میں نے لے دیا۔ آسان شادی وہ ہے جس میں گجرانوالا ماڈل ٹاؤن، گجرانوالا باپٹا ٹاؤن کا شادی حال ہو۔ بھائی میں دین بیان کر رہا ہوں۔ فرمایا سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں آسانیاں پیدا کی جائیں، جس میں کیا پیدا کیا جائے۔ اب لوگ میرے پاس، مفتی صاحب آپ نے ہمیں یہ ترغیب دی، میں بیٹے کی شادی کر رہا ہوں، میں نے ان سے کہا جہیز نہ دو، وہ میری بات نہیں مانتے، میں نے ان سے کہا ہم برات لے کر نہیں آئیں گے، چونکہ مزاج بگڑ چکا ہے، اور ہمارا مزاج ہے ہم لڑکے والے، ہم کون ہیں بھائی؟ سچ بتانا، معاشرے میں بیٹی کے باپ کی جان کو بنی ہوتی ہے کہ نہیں؟ میرے پاس میں بتا نہیں سکتا ہوں، اکثر مفتی صاحب آپ کو پتہ ہے کل بیٹی کا نکاح ہے، دعا کرنا، اور دل ٹھک ٹھک کر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کریں گے۔ ایک صاحب نے یہاں بارات آئی دور سے، بڑا اہتمام کیا، اچھا خاصا خرچ کیا، 300-400 بندہ آیا، اور اس نے مجھے بتایا کہ جی پر ہیڈ ہمارا 3000 روپے طے ہوا ہے۔ ماشاءاللہ ساری کھا کھو کے چلے گئے۔ بعد میں ایک شکوہ آیا۔ کیا شکوہ آیا؟ منبر پر بیان کرتے ہوئے شرم آتی، بچے کے والد نے بتایا، انہوں نے کہا جی، انہوں نے کہا ہر چیز بہت اچھی تھی، لیکن یہ جو گوشت تھا یہ فریج میں لگا ہوا تھا۔ گوشت کون سا تھا؟ اور ربیع الاول میں ماشاءاللہ جھنڈے لگا لیتے ہو، سرکار کی آمد مرحبا۔ کیا اللہ پوچھیں گے نا، اللہ کے نبی جناب جس دن بیٹے کی شادی کی تھی کیا آسانی کی تھی دوسرے کے لیے؟ میں تو وہ نبی ہوں جس نے ہر کسی کے لیے آسانی پیدا کی۔ اسی لیے اللہ کے نبی کے بعض واقعات پر حیرت ہوتی ہے، حیرت ہوتی ہے، اتنی آسانی، اتنی آسانی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی کا بڑا سارا پیالہ بنا کے رکھا ہوا تھا، اور زندگی کے آخری 3-4 سالوں میں اس میں شوربہ ڈال کے سرید بناتے۔ اللہ کے نبی سب کو بلا لیتے، بدو آتے، سارے بیٹھتے، اللہ کے نبی سکڑتے سکڑتے یوں ہو جاتے۔ ہم نے کبھی یوں بیٹھ کے کھانا کھایا؟ اللہ کے نبی پوچھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے آسانیاں دینے والا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ میں بار بار عرض کر رہا ہوں، زندگی میں کوئی شخص ایسا نہیں ملا جس کا اللہ کے نبی سے واسطہ پڑا ہو، اس نے یہ کہا ہو کہ یہ مشکل ترین شخصیت ہے۔ ہر بندے نے کہا اتنے ملائم، اتنے رحیم، اتنی آسانی دینے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بات یہاں سے چلی تھی، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کو فرمایا، نانا
قرآن میں اتنی زیادہ تلاوت نہ کرو. اور حدیث میں کیا ہے؟ جب تم قرآن کی تلاوت کر رہے ہو تمہارا دل نہ بھرنے آئے اس سے پہلے کیا کر دو؟ تلاوت کرو. تمہارا مزید کرنے کو جی چاہ رہا ہو کیا کرو؟ تلاوت کو روک دو. اور وہ جو میں نے بدو والی بات بتائی تھی جس نے آ کے پیشاب کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمہیں آسانیاں بانٹنے والا بنایا. اور جس وقت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا نا، ان کو جو خاص نصیحتیں کی ان میں سے ایک یہ کہ معاذ یسرا ولا تعسرا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، لوگوں کے لیے مشکل پیدا نہ کرنا. مجھے بعض دفعہ دوست فون کر دیتے ہیں، حج پر بہت سارے دوست جاتے ہیں مجھے فون کر دیتے ہیں. مجھے پتہ ہوتا ہے مسئلہ اور جگہ سے بھی پوچھ رہے ہیں، مجھ سے بھی پوچھتے ہیں یار مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو، تم نے فلان جگہ سے بھی پوچھا. کہنے لگا مجھ صاحب آپ تھوڑا سا ڈھیلا ڈھالا مسئلہ بتا دیتے ہو، تھوڑی سی کیا کر دیتے ہو، نرمی. میں مسائل میں بہت نرمی رکھتا ہوں. میں مسائل میں کیا کرتا ہوں؟ نرمی رکھتا ہوں. آپ نے دیکھا یہاں میں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا. اب بہت سے لوگ مجھے پکڑ لیتے ہیں کہ جی پہلی صف میں بہت سے لوگ ننگے سر نماز پڑھتے ہیں، آپ ان کو روکتے کیوں نہیں؟ اور میں نے کہا یار حضور نے کیا فرمایا، یسرا، لوگوں کے لیے کیا کرو، نصیحت کے ذریعے ہی دین سکھاؤ، آسانی رکھو. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا لعنت ہے اس شخص پر جو بولنے میں تکلف کرے. کیا ہمارے اسٹیجوں پر اب خطیب پیشاور کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو مصنوعی فصاحت و بلاغت کے جوہر دکھائے اور گفتگو میں عجیب انداز کا منہ بنائے، تکلف کرے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ لعنتی شخص ہے. چونکہ اللہ کے نبی کو تکلف پسند نہیں تھا. اللہ کے نبی گفتگو کرتے بڑے نارمل حالت میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ چل رہے، تیز چل رہے، فرمایا ایسا چلو. اللہ تعالیٰ کو مشقت، اور ایک حدیث حضور نے فرمایا دین کے معاملے میں مشقت اور اپنے اوپر سختی نہ کرو، تم دین پر غالب نہیں آ سکتے ہو، اللہ کا دین تمہیں توڑ دے گا، اللہ کا دین تمہیں کیا کر دے گا. اور حضور نے فرمایا تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے ہو، اس لیے آسانی سے کام کرو. دین کے جس کام میں، حج کے بارے میں کیا فرمایا، حج کے لیے وہ جائے من استطاع الیہ سبیلا، جو حج پر آسانی سے جا سکتا ہو، جو حج پر کیا کرتا ہو، آسانی سے جا سکتا ہو. اس لیے معاذ بن جبل کو فرمایا معاذ میں تمہیں یمن کا گورنر بنا رہا ہوں، وہاں لوگوں کے لیے کیا کرنا، آسانیاں کرنا، لوگوں کے لیے مشکل نہ پیدا کرنا. آپ حضرات کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے کے نمازیں ملی کتنی؟ 50. جیسے حضرت موسیٰ نے کہا کہ جناب آپ کی امت مشقت میں پڑ جائے گی، میں نے کئی مرتبہ یہ بیان آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی ہے، اور بھائی تحفہ واپس نہیں ہوتا. کیا؟ اللہ اکبر. یہ اب میں لفظوں میں کیسے تعبیر کروں؟ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں قیامت سے پہلے ایک ہی مہمان ہونے تھے معراج پر، وہ کون ہے؟ وہاں تک زندہ کوئی جا سکتا ہے؟ یہ خصوصیت صرف کس کی ہے؟ اب ایک پہلا مہمان اور آخری مہمان اور افضل ترین مہمان اور افضل ترین میزبان، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو کیا دے رہے ہیں؟ تحفہ اور ہدیہ. کیا دے رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کو جیسے ہی موسیٰ کے ذریعے پتہ چلا کہ میری امت 50 پڑھ نہیں سکے گی، واپس گئے. ایک مرتبہ گئے، میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا کتنی مرتبہ واپس گئے؟ 9 مرتبہ واپس گئے. اے اللہ میری امت کس میں پڑ جائے گی؟ مشقت. اور اللہ کے نبی نے اپنی محبوب ترین چیزیں چھوڑ دی کہ میری امت مشقت میں نہ پڑ جائے. خود فرمایا کہ میں مسواک کو لازم قرار دے دوں، لیکن میں اس لیے مسواک کو فرض قرار نہیں دیتا تاکہ میری امت پر مشقت نہ ہو، تاکہ میری امت پر کیا ہو. اللہ کے نبی بہت سارے کام اپنی امت پر لازم کرنا چاہتے تھے،
لیکن جب خیال آیا میری امت پر مشقت آئے گی، فرمایا نہ، میں ان کا روحانی والد ہوں، میں اپنی امت کے لیے مشقت برداشت۔ آپ سب حضرات کو پتہ ہے رمضان میں تراویح کے لیے کتنے دن تشریف لائے؟ بولو بھائی سارے، 3 دن۔ چوتھے دن کیوں تشریف نہیں لائے؟ حالانکہ نماز فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں؟ محبوب ترین عمل، چوتھے دن تشریف نہیں لائے تاکہ میری امت پر کبھی فرض نہ ہو جائے، میری امت پر مشقت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واعظ فرما رہے، واعظ میں فرمایا تم حج کرو۔ ایک صحابی نے کہا جی ہر سال کریں؟ اللہ کے نبی غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے۔ اسے کہا اگر میں یہ کہہ دیتا ہر سال کرو تو تم کر لیتے؟ وہ کہتے تھے نہیں۔ فرمایا پھر جتنی بات میں کیا کروں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بھائی غور سے سننا، فرمایا وہ شخص برا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں پر سختی اترے۔ آپ کو میں مثال سے سمجھاؤں، بنی اسرائیل میں بندہ مرا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، قاتل پکڑنا ہے، کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ موسیٰ گائے ذبح کرو اور اس گائے کے جسم کا ٹکڑا مقتول کے ساتھ لگاؤ۔ بھائی ایسا ہی ہے؟ وہ بدبخت شخص سے ایک سوال کیا، دوسرا کیا، تیسرا کیا، ان کے سوال بڑھتے گئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشقت بڑھتی گئی کہ نہیں؟ مفسرین نے لکھا اگر چوتھی مرتبہ ایک سوال اٹھا دیتے نا تو اللہ تعالیٰ گائے میں ایک ایسی شرط لگا دیتے کہ روئے زمین پر اس طرح کی گائے نہیں ملنی۔ اللہ کے نبی نے اس موقع پر فرمایا بدبخت ہے وہ شخص جس کی وجہ سے لوگوں کے لیے کیا پیدا ہو جائے؟ مشکل پیدا ہو جائے۔ اس لیے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسانیاں بانٹنے والے نبی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ پہلو ہے، اللہ کے نبی آسان ترین شخصیت، حضور کی بیویاں فرماتی ہیں آسان، حضور کے ساتھی فرماتے ہیں آسان، سفر میں جائیں سارے صحابہ جن کی اللہ کے نبی کے ساتھ ڈیوٹی لگتی وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی اتنے آسان۔ اور آج بھائیوں میرا اور آپ کا مسئلہ یہ ہے، ہم گھر میں جاتے ہیں، ہمارے شر سے بیوی ڈرتی ہے، ہمارے شر سے خاندان والے ڈرتے ہیں، اور یار دوستوں میں پتہ ہوتا ہے یہ شخص منٹوں میں ناراض ہو جائے گا، اس سے بچت لو۔ ایسا شخص حضور کی سیرت سے بہت دور ہے۔ مجھے اور آپ کو حقیقی سیرت اپنانی ہے، اور مجھے اور آپ کو آسان ترین انسان بننا ہے۔ بھائی کیسا انسان بننا ہے؟ اگر کسی کو ہم سے کوئی کام پڑے نا، دوسرا کہے یار کوئی بات نہیں اس کو میں منا لوں گا، یہ واقعی حضور کی سیرت پر ہے۔ یہ واقعی کس کی سیرت پر ہے؟ جس کے بارے میں پتہ یار انہیں تے نہیں مننا، کیا اس نے تو نہیں راضی ہونا، اس کو منائے گا کون؟ اس کو راضی کون کرے گا؟ یہ مشکل شخص ہے۔ اور اللہ کے نبی تمام معاملات میں کیا تھے؟ آسان۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وقت پورا ہو گیا، 1 منٹ باقی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے مجھ سے سفر میں اونٹ خریدا، لمبی بات ہے میں سے مختصر کروں 1 منٹ میں۔ مجھ سے کیا کیا؟ میرا اونٹ چلتا نہیں تھا، مریل تھا۔ اللہ کے نبی دیکھتے تھے میرے ساتھیوں میں کس کی سواری کمزور ہے، میرے پاس آئے اور میرے اونٹ کو ایک کچوکا لگایا، ایسا پیغمبرانہ کچوکا لگایا کہ میرا اونٹ سب سے آگے بھاگے، سب سے آگے، اور میں اب حضور کی قصوہ اونٹنی سے مقابلہ کرنے لگ گیا، میرا اونٹ اتنا تیز۔ اللہ کے نبی نے کہا جابر تمہارا اونٹ بڑا طاقتور ہے، حالانکہ ابھی چھڑی سے کیا کیا تھا؟ فرمایا بیچو گے؟ انہوں نے کہا جی۔ کتنے کا؟ اتنے کا۔ فرمایا چلو ٹھیک ہے سودا ہو گیا۔ اب جب بیچ دیا تو حضرت جابر اٹھ کے نیچے اتر گئے، چونکہ میں کیا کر چکا ہوں؟ بیچ چکا ہوں۔ لیکن آگے نبی ہے سفر، اللہ کے نبی کیا ہے؟ آسانی۔ فرمایا جابر کوئی بات نہیں، سواری کر لو، مدینہ جا کے دے دینا۔ کیا کرنا؟ کہنے لگے جب میں مدینہ گیا اگلے دن اونٹ لے کر حاضر ہوا، اللہ کے نبی نے مجھے پیسے دیے، وہ بھی ڈبل، مجھے قیمت دی کیا؟ وہ بھی ڈبل، اور مجھے ڈبل سواری دے دی۔ لیکن مجھے تھوڑا سا محسوس ہوا کہ یہ حضور کے معجزے والا اونٹ ہے، اس کی رفتار بڑی تیز ہے، اللہ کے نبی نے اس کا انجن نیا رکھ دیا ہے، اللہ کے نبی نے اس کا کیا کر دیا ہے۔ تو جب میں اٹھ کے جانے لگا کہا جابر ادھر آؤ، اپنے پیسے بھی لے جاؤ، اپنا اونٹ بھی لے جاؤ، اپنے پیسے بھی لے جاؤ۔ میں پورے دعوے سے عرض کروں
کوئی مائی کا لال پوری سیرت اور تاریخ کھنگال کر کسی ایک موقع پر ایک مثال نہیں لا سکتا جس میں اللہ کے نبی دوسروں کے لیے مشکل پیدا کی ہو۔ یہ کون سے نبی ہیں؟ بولو میرے ساتھ۔ اور مجھے اور آپ کو کیسا بننا ہے؟ ایسا نہیں ہم 10-12 ساتھی سفر کے لیے نکلے، اب 10 کو مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ یار یہ بندہ اس کے مزاج کے خلاف کوئی کام ہوا نہیں تو ہمیں مصیبت پڑی نہیں۔ حج پر چلے گئے، لوگ ڈرتے کہ یار ان کے ساتھ گروپ بن گیا، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کریں گے۔ اس لیے بھائیوں، ہم اگر کہیں کسی دفتر میں کام کرتے ہیں، اپنے ساتھیوں کے لیے کیا بننا ہے؟ گھر میں اب کیا بننا ہے؟ خاندان میں کیا بننا ہے؟ آسان۔ کہیں کسی جماعت میں چل رہے ہیں، اپنے ساتھیوں کے لیے آسان۔ اگر کہیں بیٹا بیٹی کا رشتہ کر رہے ہیں، ان سے کہو بھائی اللہ کے نبی کی سنت ہے دوسروں کے لیے آسان بننا، میں تمہارے لیے بالکل آسان ہوں، جہاں تمہیں پریشانی ہو مجھ سے بات کرو، ہم آپ کی پریشانی کو اسی وقت ختم کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر فرمایا اللہ نے ہمیں آسانیاں بکھیرنے والا بنا کر بھیجا ہے، ہمیں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔